بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز اس عنوان کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق۔ یعنی ہمیں اس بات کو یوں سمجھنا چاہیے کہ دین اسلام میں اس بات کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے میں تمام مسلمانوں میں باہم آپس میں ہمیشہ اخوت و محبت، اور یہ کہ عزت و احترام، اور یہ کہ سبھی کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات ہمیشہ مضبوط ہوں، مستحکم ہوں، خوشگوار ہوں، وہاں محبتیں ہوں، وہاں الفتیں ہوں، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی و خبرگیری اور ایک دوسرے کی مدد و اعانت کے جذبات ہوا کریں، نہ یہ کہ وہاں نفرتیں ہوں اور یہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کے معاملات اور یہ کہ عداوتیں اور دشمنیوں کے سلسلے۔ اس بات میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو قرآن کریم کی آیات، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات میں ہمیں یہی پیغام اور یہی مضمون بخوبی نظر آتا ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا: المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے کہ نہ تو وہ اس پر کبھی ظلم کرتا ہے اور نہ ہی کبھی مشکل وقت میں اسے تنہا چھوڑ دیتا ہے۔ یعنی ہر مسلمان کی یہی کیفیت، یہی سوچ، یہی انداز فکر اور یہی شان ہونی چاہیے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی سمجھے، نہ تو اس پر کبھی وہ کسی بھی شکل میں ظلم و زیادتی کا کوئی معاملہ کیا کرے اور نہ ہی مشکل وقت میں اسے تنہا چھوڑ دیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جذبے کو اپنی امت کے ذہنوں میں اور اسی سوچ کو تمام مسلمانوں کے دلوں میں خوب راسخ اور پیوست اور مضبوط کرنے کی غرض سے ایک موقع پر یوں ارشاد فرمایا: حق المسلم علی المسلم ست۔ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ قیل ما ہن یا رسول اللہ۔ عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول وہ 6 حقوق کیا ہیں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا لقیتہ فسلم علیہ۔ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو تم اسے سلام کہو۔ وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ۔ جب وہ تمہیں دعوت دے، تمہیں کھانے پر بلائے، مدعو کرے، تب تم اس کی دعوت کو قبول کرو۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ۔ جب وہ تم سے کوئی نصیحت یا کوئی مشورہ طلب کرے، تب تم خلوص نیت کے ساتھ اسے درست مشورہ دو۔ وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ۔ جب اسے چھینک آئی ہو اور اس نے یوں کہا ہو کہ الحمدللہ،
تب تم اسے جواب دو۔ وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، اور جب کبھی وہ بیمار پڑ گیا ہو تب تم اس کی عیادت کرو۔ وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعْهُ، اگر اس کا انتقال ہو گیا تب تم اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ یہ 6 حقوق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے، تمام امت کو ہمیشہ کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ ہر مسلمان کے ذمے دوسرے مسلمان کے لیے یہ 6 حقوق ہیں کہ جن کی ادائیگی اور جن کی پابندی کے بارے میں فکر و جستجو کرتے رہنا ہمیشہ یہ ہر مسلمان کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ان 6 حقوق میں سے ناظرین کرام، سب سے پہلا حق اور سب سے پہلی بات جو کہ ہمیں بتائی گئی اس حدیث میں، فرمایا کہ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب ملاقات ہو تو سلام کیا جائے۔ یعنی اسلامی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں اس بات کی پابندی کرتے رہنا چاہیے کہ جب بھی ملاقات ہو یا گفتگو کا آغاز ہو، آمنے سامنے بالمشافہہ یہ سلسلہ ہو، یا ٹیلی فون پر مثلاً بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے، ایک دوسرے کو فون کیا ہے، تو بعد میں کچھ بھی کہتے رہیں کہ اللہ آپ کو سلامتی کے ساتھ رکھے، آپ کی صبح بخیر ہو، آپ کی شام خیریت کے ساتھ ہو، جو کچھ بھی کہیں، لیکن جو بات ضروری ہے وہ یہ کہ ابتدا ہمیشہ صرف اور صرف سلام کے ذریعے ہو کہ السلام علیکم۔ یہ چیز مسلمان کے لیے ضروری ہے، یہ چیز مسلمان کی پہچان ہے کہ مسلمان، مسلم، سلام، السلام علیکم، یہ تمام چیزیں در حقیقت ایک ہی ہیں۔ اور یہ کہ سلام تو اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو اتنا اچھا کلمہ، اتنا اچھا لفظ، اتنی اچھی بات کہ جو اللہ کا نام ہے تو اسے چھوڑ کر انسان کوئی دوسری بات اپنا لے، یہ تو بڑی بدنصیبی کا معاملہ ہو جائے گا۔ فرمائے کہ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، اللہ کے جو نام اسماء حسنہ، تو انہی میں سے اللہ کا ایک نام ہے السلام۔ اسی طرح جنت کا ایک نام ہے دار السلام، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ چلے آؤ، جنت کی جانب چلے آؤ۔ تو جنت کا نام ہے دار السلام، سلامتی کی جگہ۔ تو ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ دل میں یہ خیال اور یہ جذبہ اور یہ تصور لیے ہوئے اور اللہ سے اچھی امید رکھتے ہوئے کہ اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی، جو مجھ سے جیسی امید رکھے گا تو مجھے ویسا ہی پائے گا، اللہ کے بارے میں جو جیسا گمان رکھے گا تو پھر اس کے ساتھ اللہ کی طرف سے واقعی حقیقت میں ویسا ہی ہو جائے گا۔ تو ہم دل میں یہ تڑپ رکھیں، یہ سوچ رکھیں کہ ہمیں اللہ کرے کہ دار السلام میں، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے۔ تو اس لیے ہم آپس میں جب بھی ایک دوسرے سے ملاقات ہو ہماری یا گفتگو کا آغاز ہو تو یوں کہا کریں کہ السلام علیکم۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی کہ السلام علیکم، کہ یہ مسلمان کی پہچان ہے کہ اسلام، مسلمان، مسلم، سلام، السلام علیکم، یہ سب کچھ در حقیقت ایک ہی چیز ہے اور ان کی اصل ایک ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، قسم ہے اس اللہ کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تم حقیقی مؤمن نہ بن جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک حقیقی مؤمن نہیں بن سکو گے
جب تک کہ تمہارے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا نہ ہو جائے۔ افلا ادلکم علی امر اذا فعلتموہ تحاببتم، کیا میں تمہیں نہ بتا دوں ایک ایسی بات کہ اگر تم اسے اپناؤ گے تو تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ افشوا السلام بینکم، زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ تو جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات ہو، آمنا سامنا ہو، تو یوں کہا جائے کہ السلام علیکم، کہ اس سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی، قربتیں بڑھیں گی، نفرتوں کا خاتمہ ہوگا، اور جب دلوں میں محبتیں پیدا ہوگی تو انسان حقیقی مومن بن سکے گا، اور جب حقیقی مومن بنے گا تبھی اسے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو سکے گا۔ اور دوسری چیز اس حدیث میں جس کا تذکرہ کیا گیا، دوسرا حق ہر مسلمان کے ذمے، مسلمان کا حق دعوت قبول کرنا۔ کسی نے اگر ہمیں دعوت دی ہے تو اگر کوئی عذر نہیں ہے تو ہمیں اس دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ وہاں اگر کوئی منکر ہے، کوئی برائی ہے تو الگ معاملہ ہے، ورنہ یہ کہ اگر کوئی وہاں برائی نہیں ہے اور یہ کہ ایسا کوئی کام جو دین اسلام کی جس میں مخالفت ہو، خلاف ورزی ہو، اگر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے تو ہمیں ضرور اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ اس کا حق ہے ہم پر، یہ دینی حق ہے، یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مقرر کردہ حق ہے ہمارے ذمے۔ اور اگر کسی وجہ سے ہم نہیں جا سکتے، کوئی عذر ہو واقعی، تو ادب کے ساتھ، عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ معذرت کر دی جائے۔ لیکن یہ کہ نہ تو جواب دیا، نہ دعوت قبول کی، نہ معذرت کی ہو، بس گویا کہ اس کی اس دعوت کی ہمارے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی غلط بات ہے، اور یہ بہت بڑی برائی ہے، اور یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے کہ جس سے ہمیں ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں منع کیا گیا ہے۔ اور تیسرا حق جس کا تذکرہ کیا گیا وہ یہ کہ اگر وہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے کوئی مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے، تو خلوص نیت کے ساتھ اسے نصیحت کی جائے، اور یہ کہ اسے امانت داری کے ساتھ مفید اور اچھا مشورہ دیا جائے۔ جیسا کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المستشار مؤتمن، یعنی جس کسی سے مشورہ طلب کیا گیا ہو تو یہ مشورہ اس کے ذمے امانت ہے، یعنی یہ بات اس کے ذمے امانت ہے کہ وہ مکمل امانت و دیانت کے ساتھ اسے درست مشورہ ہی دے، کہ جس چیز کو وہ خود اپنے لیے درست سمجھتا ہے، مفید سمجھتا ہے، اور یہ کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے اچھا سمجھتا ہے تو وہی مشورہ وہ دوسرے کو بھی دے، کہ جس طرح اس نے اس پر بھروسہ کیا، اسے شریف انسان سمجھا، اسے اس قابل سمجھا کہ یہ مجھے اچھی بات، سچی بات بتائے گا۔ تو اسی طرح جب اس نے اچھا گمان رکھا ہے ہمارے بارے میں تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اسے اچھی بات اور اچھا مشورہ ہی دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی اس وقت تک مؤمن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، یعنی ہر مسلمان کے لیے، اسی چیز کو پسند نہ کرنے لگے کہ جسے وہ خود اپنے لیے بھی پسند کیا کرتا ہے۔ تو یوں درست مشورہ دینا، نصیحت کرنا، اگر ہمیں یہ بات نظر آئی کہ کوئی انسان، کوئی ہمارا مسلمان بھائی کسی غلطی میں مبتلا ہے کہ جو چیز اس کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے، تو ہم اسے تنبیہ کریں، نصیحت کریں پیار اور محبت کے ساتھ، اور اگر اس نے خود ہم سے مشورہ طلب کیا ہو تو ہم اسے امانت داری کے ساتھ درست مشورہ ہی دیا کریں۔ یہ ہر مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر۔ اور ایک چیز جس کا یہاں تذکرہ کیا گیا کہ اگر کسی کو چھینک آئی ہو اور اس نے یوں کہا کہ الحمدللہ،
اب اس کا یہ حق ہے ہم پر کہ ہم اسے جواب دیں اور یوں کہیں کہ یرحمک اللہ. تو اس چیز کی پابندی کرنی چاہیے کہ یہ اسلامی آداب کہ جس میں ایک دوسرے کے لیے دعا اور ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کے جذبات کا یہ اظہار کہ یہ چیز آپس میں تعلقات کی خوشگواری اور مضبوطی کا سبب بنا کرتی ہے کہ یوں قربتیں بڑھتی ہیں، محبتیں بڑھتی ہیں اور نفرتوں کا خاتمہ ہوا کرتا ہے. اور اس کے بعد فرمائے کہ اگر وہ بیمار پڑ گیا تو اس کی عیادت کی جائے. کہ ہمارے ملنے جلنے والوں میں، عزیز و احباب میں یا کوئی بھی مسلمان ہے، ہمیں یہ خبر ملی کہ وہ بیمار پڑ گیا ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کی عیادت کریں، اس کی مزاج پرسی کریں، اسے تسلی دیں کہ یہ چیز یعنی بیمار کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، مزاج پرسی کرنا، اس سے بیمار کی دلجوئی ہوتی ہے اور اسے اس سے بہت زیادہ قلبی مسرت اور یہ کہ سکون و اطمینان اور تسلی کا باعث بنا کرتی ہے یہ چیز کہ اس کے ملنے جلنے والے اس کے پاس آئے، اس کی خیریت دریافت کی، اسے تسلی دی ہو. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ کہ جس طرح نماز اور روزہ اور زکوٰۃ اور حج اور عمرہ یہ تمام چیزیں انسان ان اعمال کی پابندی کیا کرتا ہے، لیکن کون بیمار ہے پڑوسیوں میں سے یا ملنے جلنے والوں میں سے، اور یہ کہ کس کی کیا مجبوری ہے، کیا پریشانی ہے، تو اگر ان چیزوں کی جانب توجہ نہ دی جائے تو دین اسلام کی تعلیمات کی روح سے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور آخری بات جس کا تذکرہ کیا گیا اس حدیث میں کہ 6 حقوق جو ہر مسلمان کے ذمے ایک دوسرے کے یہ 6 حقوق ہیں، اور بھی بہت سے حقوق ہیں جن کا تذکرہ دیگر مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن اس حدیث میں جو 6 حقوق بیان کیے گئے تو ان میں سے چھٹا اور آخری حق یہ ہے کہ اگر کوئی انتقال کر گیا، کسی کی وفات ہو گئی، تو اس کے جنازے میں تکفین و تدفین کے جو سلسلے ہیں اس میں شرکت کی جائے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. جب کسی مسلمان کا انتقال ہو گیا تو اگر اس کے جنازے میں 40 ایسے آدمیوں نے شرکت کی جو کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں تو اللہ ان افراد کی شفاعت قبول فرمائے گا، یعنی اس کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت فرما دی جائے گی. 40 آدمی اگر کسی کے جنازے میں شریک ہو گئے تو اس کی مغفرت کی خوشخبری ہے. تو ہمیں یہ سوچ کر جنازے میں شرکت کرنی چاہیے کہ جب ہمارا انتقال ہوگا تو اللہ ہمارے لیے بھی لوگوں کے دلوں میں یہ جذبہ اور یہ خیال ڈالے گا کہ لوگ ہمارے جنازے میں شریک ہوں، ہمارے لیے دعائے خیر کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.